السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، 1953 کی تحریک ختم نبوت اپنے شباب پر پہنچ کر مائل با اختتام تھی۔ تحریک کی قیادت اور ہزاروں کارکن جیلوں میں بند تھے۔ عدالتی تحقیقات کے لیے جسٹس منیر اور ایم آر کیانی پر مشتمل کمیشن لاہور ہائی کورٹ سماعت کر رہا تھا۔ جسٹس منیر متعصب قادیانی نواز تھا۔ وہ علماء کو کمرہ عدالت میں بلا بلا کر بے عزت کر رہا تھا۔ تحریک ختم نبوت کو احرار احمدی نزاع اور فسادات پنجاب کا نام دیا گیا تھا۔ اسلام کو موضوع بحث بنا کر علماء کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اور اپنے قادیانی آقاؤں اور محسنوں کو خوش کر رہا تھا جسٹس منیر صاحب۔ لیکن ایک دن وہ اپنی ہی عدالت میں پکڑا گیا۔ اس نے مجدد تحریک تحفظ ختم نبوت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمہ کو عدالت میں طلب کر لیا۔ حکومت نے بیان داخل کرنے کے لیے امیر شریعت کو سکھر جیل سے لاہور سینٹر منتقل کر دیا۔ پیشی کی تاریخ پر امیر شریعت اور ان کے رفقا کو سخت پہرے میں عدالت میں لایا گیا۔ عدالتی ہر کارے نے آواز لگائی، سرکار بنام عطا اللہ شاہ بخاری وغیرہ وغیرہ۔ اب اسیر ختم نبوت امیر شریعت پورے قلندرانہ جاہو جلال اور ایمانی جرت و وقار کے ساتھ کمرہ عدالت میں داخل ہوئے۔ سرفروشان احرار نے پورے ہائی کورٹ کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ عدالت کے دروازے پر ہزاروں فدائیان ختم نبوت اور شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے نعرہ زن تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، مرزائیت مرد آباد، ایسے نعرے گونج رہے تھے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے عدالت کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہتھکڑیاں فضا میں لہرائیں اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ مجمع وارث سے پوچھ رہا تھا کہ سیدی و مرشدی، کہ یہ کیا حکم دے رہے ہیں آپ؟ دیوانہ بنوں یا نہ بنوں؟ حکم ہوا خاموش۔ یعنی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی نے مجمع سے فرمایا کہ آپ خاموش رہیں۔ تمام مجمع ساکت و جامد ہو گیا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی عدالت میں داخل ہو گئے۔ جسٹس منیر بغض و حسد سے بھرا ہوا تھا، غصے سے لال پیلا تھا، گردن تنی ہوئی اور تکبر و غرور کا ناہنجان بنا کرسی پر بیٹھا تھا۔ مرد مومن کے چہرے انور پر نگاہ پڑی تو اس کی آنکھیں جھک گئی۔ جسٹس منیر دوسری مرتبہ آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ کارروائی شروع ہو گئی۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے اپنا تحریری بیان عدالت میں پیش کیا۔ جسٹس منیر نے ایک نظر بیان کو دیکھا، جسے اس نے منیر انکوائری رپورٹ میں شامل نہیں کیا، اور پھر اپنے مخصوص چبھتے ہوئے انداز میں
وہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی سے سوالات کی بوچھاڑ کرنے لگا۔ جسٹس منیر کہتا ہے کہ ہندوستان میں اس وقت کتنے مسلمان ہیں؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی جواب دیتے ہیں کہ یہ سوال غیر متعلق ہے، مجھ سے پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں تم پوچھو۔ جسٹس منیر تمسخرانہ آمیز لہجے میں کہتا ہے کہ اگر ہندوستان اور پاکستان میں جنگ چھڑ جائے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جواب دیتے ہیں کہ ہندوستان میں علماء موجود ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کو وہ بتائیں گے۔ جسٹس منیر طنزاً کہتا ہے کہ تم بتاؤ، تم کیوں نہیں بتاتے؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی جواب دیتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں پوچھیں کہ یہاں کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اگر جنگ چھڑ جائے تو۔ جسٹس منیر پھر پوچھتا ہے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی جواب دیتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے اور مسلمان کہلانے کے لیے صرف کلمہ شہادت کا اقرار و اعلان ہی کافی ہے، لیکن اسلام سے خروج کے لیے ہزاروں روزن ہیں۔ ضروریات دین سے کسی ایک کا انکار کفر کے ماں سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ میں سے کسی ایک کو بھی انسانوں میں مانا جائے تو انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی کسی ایک جماعت یا آیت یا جملہ کا انکار کیا تو انسان کافر ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے بعد کسی انسان کو بھی کسی حیثیت میں نبی ماننا، اس سے انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ جسٹس منیر قادیانی وکیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خیال نہیں، عقیدہ ہے جو ان کے بڑوں کے بارے میں ہے کہ یہ کافر ہیں، مرتد ہیں۔ جسٹس منیر کہتا ہے کہ نبی کی کیا تعریف ہے؟ امیر شریعت فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اسے کم از کم ایک شریف آدمی ہونا چاہیے۔ جسٹس منیر بدتمیزی کے انداز میں کہتا ہے کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کہا ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اس کا آرزومند تھا۔ کوئی 20 برس ادھر کی بات ہے کہ یہی عدالت تھی جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہاں چیف جسٹس مسٹر جسٹس جگلس ینگ تھے، اور جہاں مسٹر کیانی بیٹھے ہیں یہاں رائے بہادر جسٹس رام لال تھے۔ یہی سوال انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا تھا، وہی جواب آج بھی دہراتا ہوں۔ میں نے ایک بار نہیں، ہزاروں مرتبہ مرزا کو کافر کہا ہے، کافر کہتا ہوں، کافر کہتا رہوں گا۔ یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے، اسی پر مرنا چاہتا ہوں۔ مرزا قادیانی اور اس کی ذریت کافر اور مرتد ہے۔ مسلمہ کذاب اور ایسے ہی دیگر جھوٹوں کو دعوی نبوت کے جرم میں قتل کیا گیا ہے۔ جسٹس منیر غصے سے بے قابو ہو کر دانت پیستے ہوئے کہتا ہے کہ اگر غلام احمد قادیانی آپ کے سامنے یہ دعویٰ کرتا تو کیا آپ اسے قتل کر دیتے؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ میرے سامنے اب کوئی دعویٰ کر کے دیکھ لے، یعنی مرزا تو دور کی بات ہے،
کوئی اور بھی دعویٰ کر کے دیکھے تو اسے میں بتاؤں گا۔ حاضرین عدالت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ختم نبوت زندہ باد، مرزائیت مردہ آباد۔ کمرہ عدالت لرز گیا۔ جسٹس منیر بکھلا کر بولا کہ توہین عدالت کر رہے ہو۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ تم توہین رسالت کر رہے ہو۔ جسٹس منیر دم بخود خاموش، مبہوت، حواس باختہ، ہوش عنقا، پیشانی سے پسینہ پوجنے لگا۔ امیر شریعت کی جرأت ایمانی اور جذبہ حب رسول کو دیکھ کر پوری کی پوری عدالت سکتے میں آ گئی تھی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سلسلے میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی کا اخلاص کس درجے کا تھا، اس کا اندازہ ان کی 16 فروری 1953 کی تقریر سے ہوتا ہے جو انہوں نے لاہور بیرون دہلی دروازے میں کی تھی۔ اس دن خواجہ نظام الدین وزیر اعظم پاکستان لاہور میں آئے ہوئے تھے۔ شاہ جی نے تقریر کرتے ہوئے اپنی ٹوپی اتار لی اور فرمایا، کوئی ہے جو میری یہ ٹوپی خواجہ نظام الدین کے پاؤں پر رکھ دے اور انہیں میری طرف سے یقین دلا دے کہ وہ مجھے اپنا سیاسی حریف نہ سمجھیں۔ اگر وہ محسن کائنات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور عزت کا تحفظ کریں تو میں اپنی زندگی ان کا خدمت گزار رہوں گا، حتیٰ کہ ان کے گلے میں اگر سور بھی ہوں گے تو انہیں بھی چراتا رہوں گا۔ اس سے مجمع میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت امیر شریعت کی خطابت کی ایک جھلک۔ 1927 میں لاہور راجپال کے خلاف حضرت امیر شریعت رحمت اللہ تعالی کی احاطہ میاں عبد الرحیم ایک بے مثال تقریر ہوئی۔ اس کا اقتباس، جس پر مسلمان بالکل ہی بے خود اور وارفتہ ہو گئے تھے، حسب ذیل پیش کیا جاتا ہے۔ اس جلسے میں مفتی کفایت اللہ مولانا احمد سعید موجود تھے۔ یہ جلسہ ماشا راجپال کی کتاب رنگیلے رسول کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے منعقد ہوا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی فرمانے لگے کہ آج مفتی کفایت اللہ اور مولانا احمد سعید کے دروازے پر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آئی اور فرمایا، ہم تمہاری مائیں ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کافروں نے ہمیں گالیاں دی ہیں؟ پھر ایک زبردست کروٹ کے ساتھ لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا، جس سے جلسہ ہل گیا، کہ ارے دیکھو کہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر تو نہیں کھڑی ہیں۔ جلسے میں کوہرام مچ گیا، لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، فرمانے لگے، دیکھو سبز گنبد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں، خدیجہ اور عائشہ پریشان ہیں، امہات المومنین تم سے اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں۔ عائشہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی کو رحلت کے وقت مسواک چبا کر دی تھی، ان کے ناموں پر قربان ہو جاؤ، سچے بیٹے ماں پر کٹ مرا کرتے ہیں۔ میں کوئی مودودی ہوں کہ مکر جاؤں؟ تحریک ختم نبوت کے بعد جب قید سے رہا ہو چکے تھے، غالباً 1955 میں فیصل آباد دھوبی گھاٹ کے میدان میں
ضعیفی اور علالت کے سبب بیٹھ کر تقریر فرما رہے تھے۔ دوران تقریر کسی نے ایک چٹ بھیج دی۔ لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ ختم نبوت کی تحریک میں شہید ہو گئے ان کا ذمہ وار کون ہے؟ شاہ جی نے پڑھا تو جوش میں آ کر کھڑے ہو گئے اور گرج کر فرمایا، سنو ان شہداء کا میں ذمہ وار ہوں اور ذمہ دار ہوں۔ نہیں نہیں، آئندہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر جو بھی شہید ہوگا ان کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ میں کوئی مودودی ہوں کہ مکر جاؤں، تم بھی گواہ رہو۔ اور پھر آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، شہداء کا میں خود ذمہ دار ہوں، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اگر میں زندہ رہا اور موقع ملا تو پھر بھی ایسا ہی ہوگا۔ اگر کل مسلمان میاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے کے ایک تسمے پر قربان ہو جائیں تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ ان جملوں سے سامعین تڑپ اٹھے، لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور ختم نبوت زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ اللہ اکبر! یہ تھا عشق رسول، کہ عشق رسول کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنا بھی سعادت سمجھتے تھے۔ یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی تھے، جو دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عشاء کے بعد تقریر شروع کرتے تھے اور صبح ہو جاتی تھی، مجمع اسی طرح ساکت بیٹھا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں اتنی شریر رکھی تھی۔ انہوں نے ختم نبوت کے سلسلے میں بہت سزائیں کاٹی، انہیں بہت بڑی بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے انہیں بند بھی ہونا پڑا، لیکن یہ اپنے موقف سے کبھی بھی نہیں ہٹے۔ آئیں اور آگے سنتے ہیں ان کی کہانی۔ 1952 دفاع پاکستان کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو صدا دیتے پھریں، بلکہ میں تو توشہ وفاداری لیے پھرتا ہوں۔ میری انگلی پکڑ کر اپنے ساتھ لے چلو اور جس مقتل میں چاہو مجھے ذبح کر دو۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا، میں پیچھے کبھی نہیں ہٹوں گا۔ میں خوش ہوں، میری خوشی بے قرار ہے کہ اس ملک سے انگریز نکل گیا۔ میں دنیا کے کسی حصے میں بھی سامراج نہیں دیکھ سکتا، میں اس کو قرآن اور اسلام کے خلاف سمجھتا ہوں۔ تم میری رائے کو خود فروشی کا نام نہ دو، میری رائے ہار گئی اور اس کہانی کو یہی ختم کر دو۔ میں ان سوروں کا ریوڑ چلانے کو بھی تیار ہوں جو برٹش امپیریلزم کی کھیتی کو ویران کرنا چاہیں۔ میں کچھ نہیں چاہتا، میں ایک فقیر ہوں، اپنے نانا کی سنت پر کٹ مرنا چاہتا ہوں، اور اگر کچھ چاہتا ہوں تو اس ملک سے انگریز کا انخلا۔ دو ہی خواہشیں ہیں میری زندگی میں کہ یہ ملک آزاد ہو جائے یا پھر تختہ دار پر لٹکا دیا جاؤں۔ میں ان علماء کا پرچم لیے پھرتا ہوں جو 1857 میں فرنگیوں کو تیغ بے نیام کا شکار ہوئے۔ رب ذوالجلال کی قسم، مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ لوگوں نے پہلے ہی کب کسی سرفروش کے بارے میں راست بازی سے سوچا ہے؟ وہ شروع سے تماشائی ہیں اور تماشا دیکھنے کے عادی ہیں۔ میں اس سرزمین میں مجدد الفسانی کا سپاہی ہوں، شاہ ولی اللہ اور خاندان ولی اللہ کا متبع ہوں، سید احمد شہید کی غیرت کا نام لیوا اور شاہ اسماعیل شہید کی جرت کا پانی دیوا ہوں۔
میں ان 5 مقدمہ ہے سازش کے پابہ زنجیر علماء امت کے لشکر کا ایک خدمت گزار ہوں، جنہیں حق کی پاداش میں عمر قید اور موت کی سزائیں دی گئی۔ ہاں میں انہی کی نشانی ہوں، انہی کی صدائے باز گشت ہوں۔ میری رگوں میں خون نہیں آگ دوڑتی ہے۔ میں علی اعلان کہتا ہوں کہ میں قاسم نانوتوی کا علم لے کر نکلا ہوں۔ میں نے شیخ الہند کے نقش قدم پر چلنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ میں زندگی بھر اسی طرح چلتا رہوں گا۔ میرا اس کے سوا کوئی موقف نہیں۔ میرا ایک ہی نصب العین ہے، برطانوی سامراج کو کفنانا یا دفنانا۔ یہ جوتے سر پر رکھنے کے قابل ہیں۔ مولانا سید محمد طیب ہمدانی فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی گونگا تھا، اس لیے ہم نے اسے کوئی ہنر سکھانا چاہا تو اس نے جفت سازی کے فن کو پسند کیا اور اس میں خوب مہارت حاصل کر لی۔ اس نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کی تصویر دیکھی تو مجھ سے دریافت کیا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین میں بنا سکتا ہوں؟ پھر ایک روز اسی نقشے کے مطابق نالین بنا کر لے آئے اور مجھے پہنا دیے اور بہت خوش ہوا۔ کچھ روز کے بعد حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی قصور تشریف لائے تو ہمارے یہاں قیام فرمایا۔ اسی دوران انہیں غسل خانہ جانے کی ضرورت پڑی تو میں نے وہی جوتے ان کے آگے کر دیے۔ جوتے دیکھتے ہی ٹھٹک گئے اور فرمایا، ہمدانی یہ تو بالکل میاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے نقشے کے مطابق ہیں۔ میں نے ساری بات بتا دی، فوراً جھکے اور نالین اٹھا لیے۔ فرمایا، یہ نالین پاؤں میں پہننے کے لیے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ نالین اپنے سر پر رکھ لیے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بار بار کہتے جا رہے تھے، یہ سر پر رکھنے کے قابل ہیں۔ پھر غسل خانہ میں جا کر ان جوتوں کو اپنے ہاتھوں سے خوب دھو کر صاف کیا۔ ان پر ایک وجدانی کیفیت طاری تھی۔ کہنے لگے، ہمدانی میاں یہ جوتے مجھے دے دو۔ میں نے عرض کیا، ضرور شاہ جی، بلکہ یہ تو مجھ پر احسان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر کا ایک ایمان افروز اقتباس۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی نے تقریر کرتے ہوئے جوش میں فرمایا، تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی میں یہ کمزوریاں اور عیوب تھے۔ اس کے نقوش میں توازن نہ تھا، قد و قامت میں تناسب نہ تھا، اخلاق کا جنازہ تھا، کریکٹر کی موت تھی، سچ کبھی نہ بولتا، معاملات کا درست نہ تھا، بات کا پکا نہ تھا، بزدل اور ٹھوڑی تھا۔ تقریر و تحریر ایسی ہے کہ پڑھ کر متلی ہونے لگتی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی کمزوری نہ بھی ہوتی، وہ مجسمہ حسن و جمال، قوام تناسب ہوتا، چھاتی 45 انچ، کمر ایسی کہ CI کو پتہ نہ چلتا، بہادر بھی ہوتا، مرد میدان ہوتا، کریکٹر کا آفتاب ہوتا، خاندان کا مہتاب ہوتا، شاعر ہوتا، فردوسی وقت ابو الفضل اس کا پانی بھرتا، خادم اس کی چاکری کرتا، غالب اس کا وظیفہ خوار ہوتا، انگریز کا شیکسپیئر ہوتا اور اردو کا ابوالکلام ہوتا، پھر نبوت کا دعویٰ کرتا تو کیا ہم اسے نبی مان لیتے؟ میں تو کہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز، شیخ عبد القادر جیلانی، امام بخاری، امام مالک، امام شافعی، ابن تیمیہ، غزالی یا حسن بصری بھی نبوت کا دعویٰ کرتے
تو کیا ہم انہیں نبی مان لیتے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعویٰ کرتے کہ جسے تلوار حق نے اور بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی دعویٰ کرتے، تو کیا بخاری انہیں نبی مان لیتا؟ ہرگز نہیں۔ میاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں جو تخت نبوت پر سج سکے اور تاج امامت و رسالت جس کے سر پر ناز کرے، وہ ایک ہی ہے جس کے دم سے کائنات میں نبوت سرفراز ہوئی۔ انسان یا چٹان؟ شاعر ختم نبوت سید امین گیلانی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ راقم الحروف کو یہ واقعہ شاہ جی نے خود سنایا تھا۔ ایک دفعہ جلندر میں قادیانیت کے خلاف تقریر کر رہا تھا کہ اچانک کسی مخالف نے شہد کی مکھیوں کے چھتے کو چھیڑ دیا۔ فرمایا شہد کی مکھیوں کا ایک مکمل نظام ہے، وہ اس نظام اور اپنے سردار کے تحت کام کرتی ہیں۔ فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ مکھیوں کا سردار آگے آگے میری طرف تیزی سے آ رہا ہے اور پیچھے پیچھے مکھیوں کا لشکر۔ وہ آتے ہی میرے ابروؤں کے درمیان بیٹھ گیا اور ساتھ ہی تمام لشکر نے میرے چہرے پر ڈیرا جما لیا۔ اسی اثنا میں نے دیکھا کہ بعض لوگ اٹھ کر بھاگنے لگے۔ میں نے فوراً للکارا کہ خبردار کوئی اٹھنے نہ پائے۔ فرمایا مجھے معلوم تھا کہ یہ بھاگتے کے پیچھے بھاگتی ہیں، اس لیے روک دیا کہ میں تو تختہ مشق بن چکا ہوں، دوسرے لوگ بھی ساتھ مارے نہ جائیں۔ فرمانے لگے کہ میرا چہرہ گرم ہوتا گیا، مجھے ان کے ڈنگ مارنے کا کچھ احساس نہیں تھا، صرف ایک مکھی نے کہیں میری آنکھ کے کونے میں ڈنگ مارا تو مجھے سوئی لگنے کی سی چبھن محسوس ہوئی، مگر میں اپنی جگہ پر جم کر کھڑا رہا۔ بالآخر لوگوں نے سائی کر کے مجھے وہاں سے بچا کر ساتھ لیا۔ کئی دن تک میرے چہرے کا ورم نہ گیا، کہیں کہیں سیر برف کوٹ کوٹ کر میرے چہرے پر رکھی جاتی تھی۔ فرمایا مجھے ایک ہی خطرہ تھا کہ کہیں میری بینائی کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ جب ذرا میری آنکھیں کھلی تو مجھے روشنی نظر آئی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو دوستو یہ تھے مرد قلندر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی، جن کے تقاریر کے چند اقتباسات اور جن کے ولولہ انگیز اور تحریک ختم نبوت کے اندر جو انہوں نے کام کیا تھا اس کے چند اقتباسات آپ کو پیش کیے گئے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔